آج اسے کام کرتے ہوئے 10واں دن تھا۔ ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ باپ بھی فالج کے اٹیک کی وجہ سے بالکل بستر سے لگ گیا تھا۔ گھر کا سارا بوجھ اس پر آ چکا تھا۔ وہ ایک بائک مکینک کے پاس کام کرنے لگا۔ دن کے 50 روپے ملتے جو گھر آ کر ابا کے ہاتھوں میں دے دیتا، اور ابا کی زبان سے دعائیں باہر کے پھولوں کی طرح مہکنے لگتی۔ گھر کا بڑا ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے باپ بھی تھا۔ یوں ہی برسوں بیت گئے اور اب وہ 50 روپے 500 روپے میں تبدیل ہو چکے تھے۔ ایک دن آیا کہ جب اس کے مالک نے اس کو کہیں اور کام ڈھونڈنے کا کہا، کیونکہ مالک نے اپنی دکان کسی اور کو بیچ دی تھی۔ اس دن وہ بہت اداس تھا۔ گھر آ کر بھی وہ ساری رات انہی سوچوں میں گم تھا کہ نہ جانے کب اس کی آنکھیں بند ہوئیں اور وہ خوابوں کی دنیا میں چلا گیا۔ اگلے دن اس نے ایک رکشہ کرائے پر لیا اور چلانے لگا۔ چند دن بعد ابا نے پاس بٹھا کر پیار کیا اور بولے، بیٹا تیری بہن اب بڑی ہو گئی ہے اور اس کی شادی کرنے کی عمر ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ ابا ٹھیک کہہ رہے تھے، مگر وہ کیا کرتا؟ رکشے کی مزدوری میں اتنا منافع نہیں تھا کہ وہ کچھ بچا لیتا۔ گھر کی دال روٹی ہی بڑی مشکل سے آتی تھی۔ 3 مہینے ہو چکے تھے۔ اب وہ رکشہ چلانے کے ساتھ ساتھ اس جگہ بھی کام کرتا تھا۔ دن کو یہاں آ جاتا اور شام کے بعد رکشہ چلاتا۔ اب اس کے پاس کچھ پیسے بچ جاتے جو وہ سنبھال کر رکھ لیتا تاکہ بڑی بہن کی شادی کی جا سکے۔ دن گزرتے گئے اور 10 سال کیسے گزرے کچھ معلوم نہ تھا، مگر ان 10 سالوں میں اس نے ہر وہ مزدوری کی جس سے اس کو کچھ ملا۔ بوجھ اٹھایا، رکشہ چلایا، سبزیاں بیچیں، ایسے کتنے ہی کام اس نے کیے، اسے خود بھی یاد نہیں تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کی 4 بہنوں کی شادیاں بھی ہو گئی تھیں۔ ابا نے اس کی بھی شادی کروا دی۔ وہ اب کچھ پرسکون سا رہنے لگا۔ البتہ ایک ذمہ داری ابھی بھی باقی تھی، اور وہ تھی اس کی اپنی بیٹی۔ ابا بھی اسے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ وہ کبھی کبھی سوچتا کہ اس نے زندگی میں کام، محنت، مشقت کے سوا کیا ہی کیا ہے، مگر پھر پیارے اسلام کی بہترین تعلیمات اسے یاد آ جاتی۔ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہو۔ تم لوگوں کے لیے نفع بخش بن جاؤ۔ اور وہ اللہ پاک کا مسکرا کر شکر ادا کرتا جس نے اس سارے کام کی ہمت عطا فرمائی۔ یہ تقریباً ہر گھر کی کہانی ہے جہاں اکثر باپ تو کہیں بڑا بھائی یہ ذمہ داریاں نبھا رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنا اور دوسرے کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔